تو آئیے حضرات محترم، میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہمارے شہر کی عظیم جانی پہچانی نوجوان شخصیت، فاضل نوجوان حضرت مولانا صاحبزادہ حافظ محمد عثمان فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، مدیر مرکز صوت القرآن، وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ والصلاة والسلام علی من لا رسول بعدہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ علیہا كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، أنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، أنه مع قارون وفرعون وهامان والشداد وأبي بن خلف۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، حاصل پر والو، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، اور جو دکھ یاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ اور مولانا نہیں تفریق جس کے ہاں وہ سب کے کام آتا ہے، اور میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، جب بھی کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ اس لیے الہ وہ ہے، خدا وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرک نہ بلد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو مجھے جتنا کرم سارا خدا کا ہے۔ میرے الفاظ گنگے ہیں کروں تعریف کیا اس کی، خیالوں سے مقالوں تک بہم سارا خدا کا۔ حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء حبیب کبریاء شافعی روز جزا انبیاء کے امام صاحب قرآن آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال شیما کے ویر بدر منیر رب کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا کے لیے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان دوستوں، میں نے اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس فرامین میں سے صرف ایک فرمان، آپ کی ایک حدیث، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی جسارت کی ہے۔ اسی کا ترجمہ، تشریح، ڈیفینیشن کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ صرف ایک حدیث کی انشاءاللہ تشریح، پھر انشاءاللہ شیر پاکستان کا خطاب ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ، اور اگر سن لیں گے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عبدالوہاب صدیقی صاحب نے اپنے کلام کا آغاز کیا نماز سے، تو میرے ذہن میں ایک حدیث آئی تو دل میں یہی خیال آیا کہ بس یہی حدیث سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔
نماز کا جب ذکر چھڑا نا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سب کو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہو ذکر الصلاۃ، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، گویا کہ سما اس انداز کا، تارے چمک رہے ہیں اور تاروں میں دمک رہا ہے چاند، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کا ذکر ہوا، آپ بھی اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ کے گھر کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھر کو رونق بخشنے کے لیے آئے ہیں۔ دل و دماغ کی تختیوں پر آقا علیہ السلام کے اس فرمان کو نوٹ کریں، ایمان کو تازہ کریں۔ نماز کا ذکر ہوا تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لبوں کو ہلایا، ہونٹوں کو حرکت دی، زبان سے کلمات کو نکالا، اپنے نورانی اور معطر اور منور چہرہ مبارک، منہ مبارک سے الفاظ نکالے تو کیا کہے۔ آقا علیہ السلام کے فرمان سناتا ہوں، اللہ کی قسم کسی اکابر کے اقوال نہیں، کسی مفکر مجدد محدث، کسی قاری عالم فاضل، کسی حنفی شافی مالکی حنبلی یا کسی رضوی قادری نقشبندی سوروردی بغیر وردی، اللہ کی قسم یہ کسی حنفی کا کلام نہیں، کسی وہابی دیوبندی حیاتی مماتی کا کلام نہیں، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کر لیجئے، اپنے ایمان کو تازہ کر لیجئے۔ جب نماز کا ذکر چھڑا، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والوں کا تذکرہ چھڑا، تو آمینہ کے لال نے اپنی زبان سے الفاظ نکالے تو کیا نکالے، الفاظ ادا کیے تو کیا کیے۔ آقا علیہ السلام نے فرما دیا، لوگوں کیا پوچھتے ہو، من حافظ علیہا کانت لہو نورن و برہانن و نجات یوم القیامہ، وہ انسان جو میرا امتی ہے، عقیدہ توحید کی حالت کے اندر اس نماز کی حفاظت کرنے والا، اس نماز کی پابندی کرنے والا، اس نماز کے رکوع سجود کو لازم پکنے والا، اپنے گرم و نرم بستروں کو چھوڑ کر کے اللہ اکبر موسم کی سختیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے گھروں کا مہمان بننے والا، فرمایا اس کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ انعام تیار کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تیار کیے ہیں؟ فرمایا من حافظ علیہا، جو انسان اس نماز کی حفاظت کرتا ہے، اس نماز کی اہمیت کو سمجھتا ہے، رکوع اور سجود کو لازم پکڑتا ہے، اللہ نے انعام کیا تیار کیے ہیں؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کانت لہو نورن، کائنات کا رب اس کو نور عطا فرمائے گا، وبرہانن، اللہ اس کو جنت میں جانے کے لیے دلائل عطا فرمائے گا۔ سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات فرمایا وَنَجَاتًا یوم القیامہ، کائنات کا رب رحمان اس کو نجات کے سرٹیفکیٹ سے نواز کر جنت کا مالک بنا دے گا۔ اور وہ انسان جو نماز پڑھتا ہے کھڑا کس کے ساتھ ہوگا؟ آقا علیہ السلام کا فرمان سنے، آقا کیا فرماتے ہیں؟ یہ نمازی، نماز پڑھنے والا کھڑا کس کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا انہو مع النبیین، اللہ اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا، والصدیقین، اللہ اس کو صدیقین کے ساتھ کھڑا فرمائے گا، والشہداء، اللہ اس کو شہداء کے ساتھ کھڑا فرمائے گا، والصالحین، اللہ تعالیٰ اپنے تمام نیکوکار بندوں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ کتنی عظمت کی بات ہے۔ اسی حدیث کا اگلا جز آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں ومن لم یحافظ علیہا، وہ انسان جو اس نماز کی حفاظت کو نہیں کرتا، اس نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، اللہ رب العزت کے گھر سے ندا کو، صدا کو، آواز کو، پکار کو، للکار کو، اللہ اکبر اذان کے الفاظ کو سن کر کے لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھروں کی طرف نہیں چل پڑتا، آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو انسان اس نماز کی حفاظت کو نہیں کرتا، لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورًا، قیامت کے روز اتنی چمک اور دمک ہونے کے باوجود اس کے لیے کسی قسم کی روشنی کا انتظام نہیں ہوگا، اندھیرے میں کھڑا ہوگا، اندھا کھڑا ہوگا، وَلَا بُرْحَانًا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ اکبر، آقا کیا فرماتے ہیں؟
ولا نجات یوم القیامہ. سب سے بڑی بدبختی کی بات، اس کے لیے کسی قسم کی نجات کے سرٹیفکیٹ کا اعلان نہیں کیا جائے گا. اور کھڑا کس کے ساتھ ہوگا؟ دلوں پہ ہاتھ رکھیے، میرے الفاظ کو نوٹ کیجئے. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. آقا کیا فرماتے ہیں؟ انہو مع قارون و فرعون و حامان و شداد و ابی بن خلف. اللہ اس کو کھڑا کن کی صفوں میں کرے گا؟ اللہ رب العزت اس کو حامان کے ساتھ کھڑا کرے گا، قارون کے ساتھ کھڑا کرے گا، شداد کے ساتھ کھڑا کرے گا. اور سب سے بڑی بدبختی کی بات، میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کرے گا. ابی بن خلف کون ہے؟ آخری جملے ہیں. ابی بن خلف کون ہے؟ اللہ کی قسم، دیہات کے رہنے والوں، ہمارے شہر بھی دیہات کی مانند ہے. ہمارے بزرگ فہم و فراست سے لبریز ہیں. اللہ کی قسم، میرے اور آپ کے قتل کا کوئی شخص حریص ہو، مجھے یا آپ کو قتل کرنے کی سازش کرنے والا، مجھے اور میری اور آپ کی گردن کو تن سے جدا کرنے کی کوشش کرنے والا میرا اور آپ کا دشمن ہو، کل کو میرا اور آپ کا بیٹا جوان ہو، ہم اپنے بیٹے کو اپنے دشمن کے ساتھ چوک چراہے کے اوپر، گلی محلے کے اندر، کسی اللہ اکبر ریسٹورنٹ کے اندر، اکٹھا ایک ڈائننگ ٹیبل کے اوپر کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لیں، ایک ٹیبل کے اوپر ٹاکنگ کرتا ہوا دیکھ لیں، گپ شپ لگاتے دیکھ لیں، باہوں میں باہیں تھماتا دیکھ لیں. شام کے وقت بیٹا گھر آتا ہے، ایمانداری سے بتاؤ، ہم اس کی گریبان کو پکڑ کر کے، ماتھوں پہ تیوڑ کو ڈال کر کے، چہرے پہ غصے کے آثار لا کر کے، آنکھوں کے اوپر اللہ اکبر سرخی کو نمایاں کر کے، اپنی آواز کو بلند کر کے، اس کی ماں کو آواز دے کے اس کو کیا سمجھاتے ہیں، کیا بتلاتے ہیں، اور ڈوب کے مر جاتا، شرم سے ڈوب جاتا. وہ تیرے باپ کا دشمن ہے، تیرے باپ کو قتل کرنے کی سازش کرنے والا ہے. آج تو اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ رشتے بناتا ہے، ناطے نبھاتا ہے، تعلق بناتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، اس کی باہوں میں باہیں تھماتا ہے. شرم سے ڈوب کے نہیں مرتا. یہ جملے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ابی بن خلف کو دیکھیں، آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر جا رہے ہیں. اس نے ایک بڑا پہلوان قسم کا زبردست گھوڑا پالا ہوا ہے اور گھوڑے کی بڑی دیکھ بھال کرتا ہے. ایمان والو، ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے میری بات کو سماعت کیجئے گا. ان الفاظ کو ضائع نہیں کرنا. اللہ کی قسم، کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے، اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح مقصود ہے. آقا علیہ السلام پاس سے گزرے اور فرمایا، ابی تیرے اس گھوڑے کے بڑے چرچے سنے ہیں، بڑے تذکرے سنے ہیں، تو اس کی بڑی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا بڑا دھیان کرتا ہے، اس کا بڑا خیال کرتا ہے، اس کی خوراک کا بڑا انتظام کرتا ہے، اور اس کا تو کرنا کیا چاہتا ہے یہ تو بتا. کہنے لگا، ہے محمد بن عبداللہ، ذرا کان کھول کر کے سن. اس گھوڑے کی میں اپنی جان سے بڑھ کر کے پرواہ کرتا ہوں، اپنی جان سے بڑھ کر اس کی میں دیکھ بھال کرتا ہوں، اس کا میں خیال رکھتا ہوں. کرنا کیا چاہتا ہوں، ذرا کانوں کی کھڑکیاں کھول کر کے سن. اسی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے، اے محمد میں تجھے قتل کروں گا. نعوذ باللہ من ذالک، میرے آقا کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے. لوگوں یہیں پہ بس نہیں، پھر میدان احد سجا، تیر و تلوار کی باتیں ہونے لگی، مشرک اور مواحد کا آمنا سامنے ہونے لگا، لاشیں گرنے لگی، صحابہ جام شہادت نوش کرنے لگے. یہی ابی بن خلف تھا، یہ صفوں کو چیرتے ہوئے، تلوار کو لہراتے ہوئے، اسی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے صدائیں لگا رہا تھا، اینا محمد بن عبداللہ، کہاں ہے محمد بن عبداللہ. میں اسی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے محمد بن عبداللہ کو قتل کرنا چاہتا ہوں. جو پوائنٹ کی بات میں بتانا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے نماز کو چھوڑنا. میں اپنے اور آپ اپنے بیٹے کو اپنے دشمن کے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے تیار، بولو تیار نہیں ہے. اللہ کی قسم، میری اور آپ کی کیا اوقات ہے. ہم آقا علیہ السلام کے قدموں، نالین پاک کے تلووں کے نیچے سے اڑنے والی دھوڑ کے ایک ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کرتے. ہماری غیرت کا عالم یہ ہے، ہم اپنے دشمن کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھڑا ہوتے دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے. کل کیسی کیفیت ہوگی جب ہم کھڑے ہوں گے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ابی بن خلف کے صف کے اندر ہمارا بیٹا کھڑا ہوگا. اور
جو نماز پڑھے گا وہ کہاں جائے گا؟ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ ابی بن خلف میرے محمد کے دشمن کے صف میں کھڑا ہوگا، اور جو نماز پڑھے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات انہو مع النبیین، سبحان اللہ، اللہ اس کو نبیوں کے پیچھے کھڑا فرمائے گا۔ اللہ کی قسم آج چند لمحات کے لیے کسی انسان کو کسی وڈیرے سرمایہ دار جگیردار اللہ اکبر کبیرہ کسی وزیر مشیر گدی نشین پرائم منسٹر سی ایم کے سامنے یا ساتھ کھڑا ہونا مل جائے تو کیا کرتا ہے؟ اپنی پاکٹ سے فوراً سیل فون کو نکالتا ہے، سیلفی بناتا ہے، اپنی آئی ڈی سے اپلوڈ کرتا ہے، دنیا والوں کو دکھاتا ہے، دنیا والوں دیکھو میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کس شخصیت کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کس ہستی کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کس پرسنالٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، دنیا والوں کو دکھاتا ہے۔ اللہ کی قسم کیسا منظر ہوگا جب نماز کی بدولت اللہ تجھے نبیوں کے پیچھے کھڑا فرمائے گا، اور نبیوں میں سے بھی میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا فرمائے گا۔ میرا کون نبی ہے؟ ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے میرا مصطفیٰ، ہر لحاظ سے بالا ہے میرا مصطفیٰ۔ انہو مع النبیین، تو نبیوں کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ کون ہے میرا نبی؟ آپ محبت کیجئے، میں عقیدت کے پھول نشاور کرتا ہوں۔ کون ہے میرا نبی؟ لوگوں اہل حدیث کی دعوت سنو، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، ہمارا نبی پیارا نبی، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ سنو ہے سب رسولوں کا رتبہ مگر سب سے رتبے میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ نبیوں کے پیچھے کھڑا فرمائے گا۔ اور دوسری بات اللہ صدیقین و شہداء کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ عمر کا کتنا مقام ہے اور ابو بکر کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ صدیق کا ساتھ مل جانا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کل قیامت کے دن ایک ایسا انسان ہوگا، اللہ اکبر، پہلے میرے آقا نے فرمایا نمازی باب الصلاۃ سے جنت میں جائے گا۔ میری طرف توجہ کیجئے، ایمان کو تازہ کرنے والے جملے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمازی باب الصلاۃ سے جنت میں جائے گا، روزے دار باب الریان سے جنت میں جائے گا۔ الغرض ہر عمل کرنے والا، ہر نیکی کرنے والا اپنی اپنی نیکی کے دروازے سے جنت میں جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایسا انسان بھی ہوگا، ایک ایسا میرا صحابی ہوگا، ایک ایسی جلیل القدر ہستی اور شخصیت ہوگی جس کو نماز کا دروازہ بلائے گا آؤ ہماری طرف سے جنت میں جاؤ، دوسرا دروازہ بلائے گا آؤ ہماری طرف سے جنت میں جاؤ، تیسرا کہے گا ہماری طرف سے جنت میں جاؤ۔ اور میں اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں لوگوں آج نمازی بھی ترسے جنت کو، غازی بھی ترسے جنت کو، مجاہد بھی ترسے جنت کو، عالم فاضل عابد اللہ اکبر ترسے جنت کو۔ الغرض ہر نیک عمل کرنے والا جنت کو، جنت کی چوہکٹ کو، جنت کے دروازے کو ترسے۔ اللہ کی قسم جنت کے دروازے ترستے ہیں ابو بکر کی انٹری کے لیے، ابو بکر کے دخول کے لیے۔ جنت میں سب سے پہلے جائے گا آقا کے بعد ابو بکر ہوگا۔ ابو بکر تو وہی تھا سب سے پہلے میرے مصطفیٰ پر ایمان لانے والا، سب سے پہلے میرے مصطفیٰ پر اپنا مال لٹانے والا، سب سے پہلے میرے آقا پر اللہ اکبر کبیرہ قربانیاں دینے والا، میرے نبی کے ساتھ غار کا سفر کرنے والا، اور رہتی دنیا تک کے لیے میرے نبی کے ساتھ رفیق مزار کا سفر کرنے والا۔ پھر میں آخری الفاظ کیوں اس انداز میں ادا نہ کر دوں، اپنی محبت کا اندازہ کیوں نہ بتا دوں۔ لوگوں کون ابو بکر ہے؟ جہاں بھی دیکھا جہاں میں روشن ہے تیری عظمت صدیق اکبر، نبی نے خود ہی بنایا تجھ کو امام امت صدیق اکبر۔ تمام مردوں میں سب سے پہلے رسول پہ تو ایمان لایا، ایمان لا کر خدا کے دین پر خزانہ اپنا سبھی لٹایا، لٹا کے دولت، جملہ ضائع کیا تو بڑا دکھ ہوگا، لٹا کے دولت خدا سے تو نے خریدی جنت صدیق اکبر۔ جہاں بھی دیکھا جہاں میں روشن ہے تیری عظمت صدیق اکبر۔ انہی الفاظ پر اختتام مع العز والاحترام، زندگی نے وفا کی تو پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔